السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک اور مرتبہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو رمضان کے روزے رکھے اور تراویح کی نماز پڑھے، اور ان کے لیے بہت ہی افسوس ہے جو روزے رکھنے کی طاقت کے باوجود روزے نہیں رکھے اور تراویح کی نماز نہیں پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو بھی ہم کو موقع ملتا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، آج میں ایک اہم موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ درس ہے، بات سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی اس میں آپشن ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس دین سے نوازا ہے، یہ دین اسلام ہے، اور یہ دین لوگوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ اس دین کو خود انبیاء اور رسولوں نے بھی نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آسمان سے نازل فرمایا۔ انبیاء اور رسولوں نے اللہ کے پاس سے جو باتیں آئیں وہی باتیں پبلک تک پہنچائے۔ ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول بھی یہ دین نہیں بنایا۔ یہ دین کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین آیا سارے انبیاء کے اوپر۔ طریقہ سب کا ڈیفرنٹ تھا، دین تو ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہیں کرنا، یہ دین سب سے امپورٹنٹ۔ بقیہ جو مسائل، جو عمل کرنے کی باتیں ہیں، تھوڑا بہت فرق تھا۔ پہلے زمانے میں 5 نمازیں نہیں تھیں، ہمارے لیے 5 نمازیں ہیں۔ پہلے ایک زمانے میں ایسا تھا کہ گندگی لگ گئی کپڑے کو تو کپڑا کاٹ کے پھینک دینا تھا، ہمارے شریعت میں کپڑا دھو لے تو پاک ہے۔ پہلے زمانے میں نماز مسجد میں ہی قبول ہوتی، انسان جہاں بھی رہے مسجد کو آئے۔ ہمارے لیے آفر دیا گیا کہ اگر سفر میں ہے آپ گاڑی کھڑا کرو، سائڈ میں نماز پڑھو، چلتا۔ اس طرح تھوڑا چھوٹا بڑا فرق ہے۔ جو بیسک بات ہے، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب میں کامن۔ آدم علیہ السلام کو جو دین دیا گیا وہی دین نوح علیہ السلام کو دیا گیا، وہی دین دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، وہی دین موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ہر دور میں جو آدمی اللہ کی بندگی کیا اور اس وقت جو نبی تھا اس نبی پر ایمان لایا، وہ مسلمان۔ ایک اور نبی آیا، پھر پہلے کے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے اب جو لیٹسٹ نبی آیا اس کے اوپر ایمان لانے والا مسلمان، اس کو انکار کرنے والا کافر۔ اگرچہ کہ وہ پہلے کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اب جو نبی آیا اس کو نہیں مانتا تو بندہ کافر۔ بات سمجھ میں آئی؟ مثال طور پر موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی، توریت۔ وہ زمانے میں جو بھی آدمی اللہ کی بندگی کرتا تھا، توریت پر ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو بندہ مسلمان۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد وہ بندہ کیا کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے عیسیٰ کے اوپر بھی ایمان لانا اور عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا۔ جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا وہ مسلمان، جو انکار کیا وہ کافر۔ بہرحال یہ جو دین ہے، دین اسلام، سارے مسلمانوں کی عزت کا تعلق دین اسلام سے ہے۔ ہم سب کی عزت کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ دین کے اوپر ہے۔ ہمارے دین کی ہر بات میں ہمارے لیے عزت ہے،
دین کی ہر تعلیم میں ہمارے لیے عزت ہے، دین کی بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کرنے میں ہمارے لیے عزت ہے۔ پہلے ہم لوگ یہ ماننا دل سے، کیونکہ جو بات ہم دل سے نہیں مانتے عمل میں وہ چیز وہاں تک رہتی۔ کوئی جذبہ آیا تو عمل کرتے، کوئی برا مانا تو عمل چھوڑ دیتے ہم لوگ، کیونکہ دل سے ہم اس کو نہیں مان رہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بھی باتیں بتائیں قرآن حدیث میں، وہ بات چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہر بات میں ہمارے لیے کیا ہے؟ عزت ہے۔ اگر ہم موٹی موٹی باتوں میں بولنا ہے تو دین کی ہر بات پر عمل کرنے والا ہی عزت والا ہے۔ دین پر عمل کرنا عزت، عمل نہیں کرنا ذلت ہے۔ محترم بھائیو، یہ بات کیوں بتا رہا ہوں میں؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، عزت کس کے لیے؟ رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عزت بخشا اسلام کے ذریعے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو عزت دیا کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے۔ پھر فرمایا اگر ہم اس عزت کو اسلام میں چھوڑ کر کہیں اور تلاش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ قرآن سوال کرتا ہے سورہ نساء کے اندر، ایبتغون عندہم العزہ، کیا لوگ اللہ کے علاوہ عزت کہیں اور تلاش کرتے ہیں؟ نہیں، بل اللہ العزت جمیعا، بلکہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے دین پر عمل کرو، عزت ملتی ہے آپ کو۔ تو ہماری عزت کا تعلق اللہ پر ایمان لانے سے ہے، اس کے دین پر عمل کرنے سے ہے۔ اگر آپ کو مثال دینا ہے میں، ہماری عزت نماز پڑھنے میں ہے، ذلت نماز چھوڑنے میں ہے۔ ہماری عزت سچ بولنے میں ہے، ہماری ذلت جھوٹ بولنے میں ہے۔ ہماری عزت امانت داری میں ہے، ہماری ذلت خیانت کرنے میں ہے۔ ہماری عزت اللہ پر ایمان لانے میں ہے، ہماری ذلت شرک کرنے میں ہے۔ ہماری عزت نیک بننے میں ہے، ہماری ذلت گنہگار بننے میں ہے۔ اسلام کی ہر تعلیم کے بارے میں ہمارا بچہ یہ ماننا کہ یہ تعلیم کے اندر میری عزت ہے۔ بچپن سے بچوں کی تربیت کرنا ویسی، بیٹا یہ عمل کرو اللہ عزت دیتا، بیٹا یہ عمل کر اللہ راضی ہوتا، بیٹا یہ نیکی کر اللہ خوش ہوتا، بیٹا یہ نیکی کر جنت ملتی، بیٹا یہ نیکی کر اللہ آپ سے راضی ہو جاتا، بیٹا یہ نیکی کر جنت ملتی، جہنم سے بچتے۔ اس طرح بچوں کی تربیت کرنا بے حد ضروری ہے میرے بھائیوں۔ جس کا فاؤنڈیشن صحیح رہتا اس کی عمارت مضبوط رہتی۔ بچپن سے جو ماں باپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، ان کے دین کو، ایمان کو، اسلام کو پکا نہیں کریں گے، وہ بچوں کو بڑے ہونے کے بعد سمجھانا، کنونس کرنا مشکل ہوا تھا۔ یہ بات کیوں بتا رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ بہت ساری دین کی باتیں ایسی ہیں ہم عمل کرنے شرماتے ہیں ان کے اوپر، حقیقت ہے یہ۔ تو آپ لوگوں نے بھروں، میں پہلے اپنے آپ کو بھروں۔ دین کی بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں ہم عمل کرنے شرماتے ہیں، جبکہ دین پر عمل کرنے میں جو شرم آڑے آتی ہے وہ شرم نہیں ہو، وہ آپ کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ وہ عمل نہیں کرنے شرمانا، بے عمل بننے شرمانا، نماز چھوڑنے شرم آنا، نماز پڑھنے شرم آتی، داڑھی رکھنے میں شرم میں آنا، داڑھی منڈانے شرم آنا، جھوٹ بولنے شرم آنا، دھوکہ دینے شرم آنا، بہت ساری ایسی باتیں ہیں
کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دین پر عمل کرنے شرماتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی عمل کرنے شرم آ رہی ہے تو پہلے یہ سوچو اس عمل میں میری عزت ہے کوئی انسان دنیا میں جو اپنی عزت کے لیے شرمائے؟ اللہ اکبر. دیکھو میرے بھائیو، عزت ہمارے دماغ کے حساب سے نہیں، عزت دین کے حساب سے. عزت دین کے حساب سے. لوگوں کے فارمولے بدل گئے ہیں، سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے. لوگوں کی سوچنے کی جو فکر ہے، جو انداز ہے، وہ بدل گیا ہے. اچھے کو برا، برے کو اچھا لوگ بنا دیے ہیں. اس لیے کئی لوگ شرماتے عمل کرنے. کیوں؟ معاشرے میں لوگ کیا بولیں گے؟ معاشرے کا فارمولہ الٹا ہو گیا ہے. ہم شرماتے عمل کرنے میں. ایسے موقع پر کامیاب ہے وہ آدمی، وہ نوجوان، وہ بچہ، وہ عورت جو دین پر کوئی چیز پر عمل کرتا ہے. معاشرے کے لوگ اس کو عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر بھی وہ عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے. اگرچہ کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، وہ واقعی ایمان والا بندہ ہے. کئی لوگ ایسے ہی عمل کرتے. لوگ اگر دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو رہا بہت تو شرما کے عمل نہیں کرتے. لوگ کیا سمجھتے کہ بول کر. چل مثالیں میں لکھ کر لایا ہوں، ہمارے پاس کئی سارے باتیں ہیں. اب دیکھو، ایک مسئلہ ہے داڑھی کا مسئلہ. کیا ہے؟ داڑھی کا مسئلہ. اب ایک بچے کو اس کی ماں بولتی اگر داڑھی تو ابھی چھوڑا تو تیری عمر بڑی دکھتی، بعد میں دن آگے بڑھ لگے ہے، ابھی عمر بڑھ لگی ہے، ابھی بعد میں دیکھیں گے. تو کڑمور میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. یہاں تقریباً ماشاءاللہ داڑھی ہے نوجوانوں کو. لیکن ایک چیز تو ہے، جن کو داڑھی ہے وہ پہلے کی زندگی سوچیں کہ جو گھر میں ماں باپ بچوں کی تربیت کرنے کا تھا، اگر ماں باپ یہ بولتے ہیں کہ داڑھی ابھی نہیں رکھنا ہے، عمر بڑی دکھتی، تو عمر بڑی دکھی تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عمر چھوٹی دکھے ہماری، دھو دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. نہیں میرے بھائیو، یہ آپ کی شرم، آپ کی حیا آپ کو دین سے روک رہی ہے. اگر کوئی بندہ کسی جگہ کام کر رہا ہے، وہاں کے 10 کے 10 لوگ کی داڑھی نہیں رکھے ہیں، داڑھی منڈائے ہوئے ہیں، آپ کو شرم آ رہی کہ اکیلا میں داڑھی والا ہوں. میرے بھائی، آپ داڑھی چھوڑیں گے، آپ کے 10 لوگ ساتھ میں کام کرے ہوئے داڑھی منڈائے ہیں، تو ان 10 لوگوں کو آپ دعوت دینے کے برابر ہے. دین کی دعوت ہے وہ. 10 لوگ آپ کی داڑھی دیکھ دیکھ ان کو خیال آتا کہ داڑھی اسلام کا حصہ ہے، داڑھی ایک نبی کا فرمان ہے، داڑھی یہ دین کی تعلیم ہے. دیکھ دیکھ کے ان کے دل میں جذبہ آتا، نیکی کو دیکھ کے نیکی جنم لیتی، نیکی کو دیکھ کے نیکی کی ہمت آتی. آپ 10 لوگ عمل کرے، میں آپ کو دیکھوں گا، مجھے ہمت آتی عمل کر رہے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے. اب اگر آپ کو دیکھ کر 10 لوگ داڑھی چھوڑیں گے، وہ 10 لوگوں کی اولاد داڑھی چھوڑے گی، ان تمام لوگوں کو داڑھی کا ثواب ملتے ہوئے وہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ بغیر داڑھی کے ماحول میں داڑھی پر قائم رہے اور دعوت دیتے رہے، اس کی خاموش پیغام دیتے رہے اس کو، یہاں تک کہ وہ بندہ آپ کو دیکھ دیکھ کے آپ کی داڑھی وہ بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے انشاءاللہ. اتنا ہی نہیں، یہ داڑھی ایک داڑھی فرض ہے، داڑھی نفل نہیں، آپشن نہیں. داڑھی میں چھوڑنا فرض ہے. داڑھی چھوڑے تو ثواب، میں تو ثواب نہیں بولنے کی بات نہیں، چھوڑے تو ثواب میں تو عذاب. داڑھی چھوڑنا فرض ہے. آپ ایک آدمی اگر داڑھی چھوڑتا ہے، اس کے سامنے دوسرا آدمی 10 غلطیاں کرنے والا 5 غلطیاں کم کرا اللہ. اس کے دل میں داڑھی کا احترام ہے. ایک داڑھی والے کے سامنے میں یہ بات نہیں کرنا، وہ آدمی داڑھی والا ہے، میں جھوٹ نہیں بولنا، اس کو دھوکہ دینا ذرا آسان نہیں ہے. ایک آدمی تو ایک آدمی ایسا کرتا، ضرور کرتا. نیکی کا اثر ہے دنیا کے اندر، ہم کو یہ ماننا پڑتا. آپ کی داڑھی نہیں، آپ کے لیے داڑھی ہے، دوسروں کے لیے داڑھی کی دعوت ہے. وہ کسی کو زبان سے نہیں بول سکتا آپ داڑھی چھوڑو بول کے، تو آپ کی داڑھی بولتی اس کو، آپ بھی ایسا رہنا بول کر. اللہ اکبر. اور سب سے بڑی بات، داڑھی چھوڑنے اگر کوئی بندہ شرماتا ہے، وہ عورتوں سے سبق سیکھے. ہے کوئی عورت جو چوٹی رکھنے شرماتی ہو؟ ہے کوئی عورت کے لیے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ریزن کے
چوٹی نکالنا، سر منڈانا حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ عورت کے لیے بال منڈانا حرام ہے بغیر کسی ریزن کے. سیم معاملہ مرد کے لیے داڑھی کا معاملہ ہے. جب عورتوں کو چوٹیاں چاہیے، مردوں کو داڑیاں چاہیے. جب انسان شرم آ رہا داڑھی چھوڑنے میں، اس کی بیوی کو شرم آ رہی چوٹی چھوڑنے میں، نہیں تو وہ اس کی زینت، وہ عورت کا سنگار، یہ ہمارا سنگار. وہ عورت کی نشانی، یہ مرد کی نشانی. وہ عورت کی علامت، یہ مرد کی علامت. وہ عورت کا عمل، یہ مرد کا عمل. شرمانے والی بات بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں. یہ ہماری شرم، ہماری حیا ہم کو روک رہی ہے دین سے. بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں، داڑھی چھوڑے تو میں ذرا جھوٹ بولتا ہوں اس لیے داڑھی نہیں چھوڑ رہا ہوں. ذرا کام ایسے ہمارے جھوٹ بولنا پڑتا کمپلسری وہاں، تو انہوں خود طے کر لیے جھوٹ بولنا چاہے بول کر. بھائی وہاں جھوٹ بولنا جائز کیسا ہے؟ داڑھی مڑانا بھی حرام، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے. اگر آپ جھوٹ بول کے مہینے کو 1 لاکھ کماتے ہیں، سچ بول کے 20,000 کماتے ہیں، آپ 20,000 کماؤ. آپ، میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا خوب کماؤ انجوائے کرو، نہیں بولوں گا. میں یہ بولوں گا اچھا پیسہ کماؤ، حلال پیسہ کماؤ بولوں گا میں آپ کو. جو عمل آپ کو آپ کا 80,000 پیسہ آ رہا ہے گناہ کے ساتھ، یہ پیسہ آپ کے لیے بھلائی نہیں لائے گا. داڑھی چھوڑو، پیسہ کم کماؤ. داڑھی چھوڑو، ایک وقت کھانا کم کھاؤ. داڑھی چھوڑو، سستی گاڑی پہ پھرو. داڑھی چھوڑو، سستا فون لو. داڑھی چھوڑو، چھوٹا گھر ڈال لو. جھوٹ بولنا پڑتا تو آپ طے کر لیجیے کہ ہم کو جھوٹ بولنا ہی ہے، ایک گناہ کرنا ہے اور ایک گناہ کرنا ہے داڑھی مڈا کے. اللہ اکبر. ایک گناہ کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، نہیں وہ فکس ہے. اب یہ بھی فکس کرو، اور ایک گناہ کریں گے، تیسرا گناہ. یہ شرم حیا کام میں آتی ہے میرے بھائیوں. جو بچیاں دین سے جن کا تعلق نہیں ہے، جو بچیاں ماڈرن ہیں، جو بچیاں دنیا دار ہیں، وہ بچے ایسا ہی چاہتے، ایسا شو ملنا، تو داڑھی نہیں رکھنا. جو بچے دین سے لگی ہوئی ماشاءاللہ دین جانتے ہیں، وہ ان کی اس فکر نہیں رہتی. اب وہ پہلے ایک نعرہ تھا 10 سال پہلے، داڑھی چھوڑو، شادی کے بعد چھوڑیں گے داڑھی. شادی کے بعد مطلب بچی نہیں ملتی بولنے کی بات تھی پہلے ایک زمانے میں. اللہ تعالیٰ کو کیسا ماحول لایا. اب ہمارے روم میں ایسا کوئی فکر ہے نوجوانوں کی، ایسی کوئی سوچ ہے کیا؟ بولو ایسی سوچ تو الحمدللہ نہیں ہے. بھائی آپ کو کھانے کے لیے کھانا چاہیے، کھانا دینے والا اللہ ہے. پینے کے لیے پانی چاہیے، دینے والا اللہ ہے. سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، دینے والا اللہ ہے. جوان ہوئے، آپ کو جو ہے دلہن چاہیے، لڑکی چاہیے، دینے والا اللہ ہے. ایک چیز کو پانے کے لیے ایک گناہ کرنے کی بات کرنا ہمارے صحیح نہیں میرے بھائیوں. یہ داڑھی ہم کو چھوڑنا ہے. اس لیے بچہ جب جوان ہوتا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں ماں باپ سے، بچپن سے بچے کے دماغ میں داڑھی ڈالتے رہنا. میرا بچہ بڑا ہوتا، میرے بچے کو داڑھی آتی ایسے بتا تھا نا بچوں کے سامنے. ابھی نہ کھلے بیٹا بولے تو ماں کا سر اگر بچے کے اوپر ہو گیا ختم. داڑھی منڈا سے داڑھی کب چھوڑتا معلوم نہیں. پھر بیوی اسی ملی تو اور مشکل. ابھی نہ کھلو جی بولے تو ختم. ادھر ماں بگاڑی، بیوی بگاڑی، آگے بچے بگاڑ دیں. کس معلوم؟ بنیاد صحیح ڈالنا. اگر بچوں کو صحیح بنائیں گے. اب جو نوجوان داڑھی چھوڑتا ہے اپنی جوانی میں، شادی کے بعد اس کو جب بچے ہوں گے اس کی خواہش کیا رہتی؟ میرے بچے کو داڑھی آنا. نیکی کریں گے تو اولاد کے لیے ہم نیک چاہیں گے، نیکی چاہیں گے. ہم برائی کریں گے، ہم اولاد کے لیے نیکی نہیں چاہ سکتے. نمبر ایک بات کیا ہے کہ داڑھی ہے، داڑھی ہمارے حق میں رکاوٹ نہیں ہے. اب جو لوگ ایسے جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں اکثر غیر مسلم ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارا میل ملاپ، ہمارے ملنا جلنا، تعلقات، ہمارا بزنس، ہمارا پارٹنر، ہمارا کام والا سب غیر مسلم رہتے ہیں. ایسی جگہوں پر بھی بہت بڑا چیلنج ہے داڑھی. میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں کس کو داڑھی نہیں ہے، کیا سمجھتے وہ لوگ؟ نہیں میرے بھائی، ہرگز نہیں ہے. مسلمان تو مسلمان، داڑھی والوں کا احترام غیر مسلم بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اسے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. دوسری بات، سلام کرنا. ہم شرماتے ہیں سلام کرنے، آپس میں نہیں. ایک حد تک الحمدللہ کڑمور کے اندر سلام عام ہے، آپس میں بچے ماشاءاللہ سلام کرتے ہیں. شوہر شرماتا ہے سلام کرنے بیوی کو، باپ شرماتا ہے سلام کرنے بیٹے کو. شرمانے کی بات کیا ہے اس میں؟ سلام کرے تو
آگے بڑھ کے سلام کریں گے، آپ کا بیٹا آپ کو جواب دے گا تو جواب دینے والے سے بھی ڈبل ثواب سلام کرنے والے کو ہے۔ سما کیا ہے اس میں؟ فون کرتے ہم لوگ 100 بار ہمارے دوستوں کو، سلام کبھی نہیں کرتے، شرماتے ہم لوگ۔ گھر میں ہم داخل ہوتے، گھر میں بیوی ہے، ہم سلام نہیں کرتے۔ بچہ ہمارا مکتب پڑھ کے گھر کو آتا، عربی پڑھ کے گھر کو آتا، ہم سلام نہیں کرتے بچے کو۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے بچے سلام کرنا بول کے، وہ لوگ سلام کریں گے، ان کا ادب ہے وہ۔ ہمارا ادب کیا ہے؟ بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ سلام کرو گھر کو جا کر، وہ سیکھ رہی، تو مطلب کیا ان کے لیے دین ہمارے دین نہیں ہے کیا؟ ایسی فیلنگ نہیں آنا۔ جو بچہ آگے بڑھ کے اپنے جو باپ سلام کرتا ہے اپنے بچے کو آگے بڑھ کے، تو بچہ اگلی بار جو ہے آگے بڑھ سلام کی کوشش کرتا، شرمانے کا نہیں ہے۔ واقعی معنی میں بیوی کا ذمہ دار شوہر ہے، باپ کا مقام زیادہ ہے بیٹے سے، واقعی معنی میں بڑا ہے۔ بڑا بھائی کا مقام زیادہ ہے چھوٹے بھائی سے، بے شک گھر میں بھائی یا بہن رہتی ہے، لیکن سلام کرنے کے معاملے میں اس بنیاد پہ سلام نہیں کرنا کہ وہ میری بیوی ہے، بیوی میں وہ سلام کرنا غلط ہے، بیٹا ہی مجھے سلام کرنا یہ غلط ہے۔ میں بھی سلام کروں گا اپنے بیٹے کو۔ اگر آپ ننھے منھے بچوں کو سلام کریں گے، اپنے بچوں سے مصافحہ کریں گے، بچے بڑے ہوتے ہوتے ان کی تربیت کیسا ہوتی؟ ان کی تربیت سلام کے اوپر ہوتی۔ جن بچوں کی تربیت سلام کے اوپر ہوئی، جن بچوں کی بنیاد سلام کے اوپر ہوئی، بچے بڑے ہوتے ہوتے سلام کا ماحول عام کریں گے معاشرے کے اندر، ان کے لیے وہ چیز نہیں رہتی۔ ورنہ پھر کیا ہوتا؟ اگر ہم بغیر سلام کے ہونچ بڑے ہو گئے بولے تو سوچتے یہ رہنا سلام کروں نہ کروں نہ کیوں کروں، ان کیا سمجھتا کہ کسیکتا کہ شرم آتی ہے۔ اس طرح جو ہے شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے سلام کر کے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے سلام کر کے آتے۔ سلام کرنے میں کیا ہے؟ حدیث میں آداب سکھائے گئے ہیں، وہ آداب ادب کے لیے ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ حدیث میں کہا گیا لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ ادب ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرنے سے منع نہیں کیا گیا حدیث کے اندر، بڑا بھی سلام کر سکتا چھوٹے کو، بڑا ویٹنگ نہیں کرنا، ان چھوٹا ہے عمر میں سلام کرتا ہے، اب میں کہیں کرنا ہے۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑا چھوٹے بڑے کا مطلب کیا ہے؟ خالی عمر کے اندر نہیں، علم کے اندر ہے، عمر کے اندر ہے، مقام مرتبے کے اندر ہے۔ ایک جگہ دونوں کام کر رہے ہیں، جہاں بڑے پوسٹ کے اوپر ہے یا چھوٹے پوسٹ کے اوپر ہے۔ ادب کیا ہے؟ چھوٹے پوسٹ والا بڑے پوسٹ والے کو سلام کرنا، کہ بڑے پوسٹ والا بھی سلام کر سکتا چھوٹے پوسٹ والے کو، منع نہیں ہے۔ علم والا ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علم والے کو سلام کرنا، وہ علم کے اندر بڑا ہے وہ، کہ علم والا بھی سلام کر سکتا بے علم لوگوں کو، منع نہیں ہے۔ تو شرمانے کا ماحول جو پیدا ہوا ہے لوگوں کے اندر، یہ کیا ہوتا معلوم؟ اسلامی تعلیمات سے ایک طرح سے اجنبیت دل میں بیٹھ جاتی، ایک ویرائٹی پن دکھتا ہمارے کو یہ کام کرنے والے، کیونکہ ہم لوگ شرما کے ہم لوگ کے نیکیاں پورے گما لے، تو شرمانا نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اگر ہم جاتے تھے بازار میں، راستے میں بیچ میں کوئی درخت آڑا آتا، دونوں سے ڈیوائڈ ہو آتے، پھر ملتے، پھر سلام کرتے ایک دوسرے کو۔ دونوں جا رہے ہیں ایسا، بیچ میں کوئی گاڑی آگے سمجھو، آپ کا دوست ادھر ہو گیا، آپ ادھر ہو گئے، پھر ملے، پھر سلام کرتے، اس میں شرمانا نہیں۔ اب تو سلام کرے، پھر سلام کرنا، کیا کتنے بار سلام کرنا، ایسا نہیں سوچنا۔ نیکیاں کمانے کا راستہ ہے، نیکیاں خوب لوٹ لینا، کیا ہوگا؟ سیم معاملہ فون کا معاملہ ہے، فون بات کرے، آپ اپنی بیوی کو فون کرے، سلام کرے، بات ہو رہی ہے، فون کٹ ہو گیا، پھر فون کرے، پھر سلام کرنا۔ جیسے راستے میں جاتے ہوئے بیچ میں کوئی چیز آ گئی، ویسے ہی معاملہ فون کا معاملہ، فون کٹ ہو گیا، دوبارہ فون لگا، دوبارہ سلام کرنا۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اس کے اندر جو بھی آدمی آپ کو راستے میں دکھتا، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہے، تو سلام کرنا۔ یہاں تک کہ آپ غیر مسلم کو بھی سلام کر سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی آپ سلام کر سکتے ہیں۔ تو سلام کرنے سے آدمی اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر ہم دل میں فکس کر لیے ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑی عمر کا ہوں، سب مجھے سلام کر، میں سلام کسی کو نہیں کرتا، بہت خطرناک بات ہے۔ میں علم والا ہوں، کسی کو سلام نہیں کروں گا، میں سب لوگ مجھے سلام کرنا، غلط۔
میں گھر کا بڑا ہوں, میرے پورے چھوٹے بھائیاں, چھوٹی بہنیں, بیوی بچے سب مجھے سلام کرتا, میں سلام نہیں کرتا, غلط. سلام کے ماحول کو عام کرنا چاہیے. سلام کرنے میں ذرہ برابر بھی نہیں شرمانا چاہیے. اگر شرمائیں گے آپ اپنے آپ کو نیکیوں سے, بہت ساری نیکیوں سے آپ محروم کریں گے. اس کے بعد ایک تیسری بات ہے, اس سے پہلے میں بتایا تھا درس کے اندر, عشاء کے درس کے اندر, رمضان سے پہلے, اللہ تعالیٰ ہم کو جو نماز فرض کیا ہے, نماز کے بعد ارکان ہیں. ارکان کا مطلب کیا؟ وہ چیز نہیں رہے گی تو نماز قبول نہیں ہوتی. جیسے اب نماز کے اندر تکبیر تحریمہ ہے, اللہ اکبر بول کے نماز شروع کرنا, وہ رکوع ہے, وہ تکبیر نہیں بولیں گے نماز نہیں ہوتی. دوسرا قیام ہے, کھڑے ہونا. تیسرا کیا ہے؟ قرات پڑھنا, سورہ فاتحہ پڑھنا. چوتھا رکوع ہے. پانچواں سجدہ ہے. چھٹا خیمے میں بیٹھنا. ساتواں سلام پھیرنا. یہ ارکان ہے, یہ 7. اس میں ایک بھی مس کرے آپ نماز نہیں ہوتی آپ کی. آپ پوری نماز مکمل پڑھے, سلام بغیر پھیرے کے اٹھ چلے گئے تو نماز نہیں ہوتی آپ کی. اب سجدہ چھوڑ دیا, نماز نہیں ہوتی آپ کی. ویسے ہی کھڑے ہونا بھی ایک رکن ہے, نماز کھڑے ہو کے پڑھنا. جس بندے کے پاس نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, اس کے لیے کھڑا ہونا معاف. وہ بندہ کیا کرے گا؟ بیٹھ کے نماز پڑھے گا. کہاں بیٹھنا بندہ ہو؟ کہاں بیٹھنا؟ نیچے بیٹھنا, کرسی پر نہیں بیٹھنا. ہم کو شرم آ رہی نیچے بیٹھنے. اللہ کے آگے عاجزی کرنے, نماز کے دوران اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے, اللہ کے آگے اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ کھڑے ہونا. اس کا بدل ہے بیٹھنا, کرسی بیٹھنا نہیں. کوئی فنکشن نہیں ہے کرسی بیٹھنے واسطے, نیچے بیٹھ جانا. اب میں نیچے بیٹھوں گا کیا؟ میرا ایک مقام ہے, میرا بزنس ہے, میں آفس میں بیٹھتا ہوں, میری کرسی الگ ہے, میری کار ہے, میرے بنگلہ ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے. میں نیچے بیٹھنے کا مسجد میں. میرے بھائیوں, ہم کتنے بڑے ہوں گے؟ ہم مسجد کو آتے ہیں اللہ کے سامنے چھوٹا بننے کے لیے. ہم جو تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, تو اس میں یہ بھی بات چھپی ہوئی ہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں. میری حیثیت کیا اللہ کے سامنے؟ نیچے بیٹھنا. جو بندہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا کسی بھی طرح سے, اس کے لیے نیچے بیٹھنا پاسبل نہیں ہے, تو اس کے لیے کرسی ہے. ہم لوگ سے یہ عادت ہے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہم لوگ, جائز نہیں ہے, غلط ہے. یہ نیچے بیٹھنے میں عاجزی ہے, نیچے بیٹھنے میں انکساری ہے, نیچے بیٹھنے میں اللہ کی نگاہ میں عزت ہے, نیچے بیٹھنے میں عمل کی اصل لذت, اصل مزہ ہے عمل کا نیچے بیٹھنے میں. یہ شرمائیں گے اگر آپ نماز کے اندر نیچے بیٹھنے میں, بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں. آج کل زمانہ کیسا ہو گیا معلوم؟ اب ایک 20 سال چلے گئے تو میرے خیال سے سب سیدھے رہیں گے, صف کھڑے ہونے والے, بعد پورے بیٹھنے والے ہیں کرسیاں. سب مسلح ہے تو اس میں ایک 80 میں بیٹھ گئی ایک 20 سال کے بعد. نہیں میرے بھائی, بیٹھ کے نماز پڑھو. آپ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ ہے, بخاری کی روایت ہے کہ ہم کو جاننا چاہیے, اگر امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا, سنا غور سے, اگر امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا, امام بیٹھ کے نماز پڑھائے گا, پیچھے کے لوگ نماز بیٹھ کے پڑھیں گے. معلوم ہے مسئلہ؟ نہیں معلوم. اگر امام بیمار ہے, کھڑے ہونا مشکل ہے, نہیں کھڑے ہو سکتا, نماز بیٹھ کے پڑھا رہا, مسلیاں پورے نماز بیٹھ کے پڑھنا, پورے پیچھے. امام کی اتباع, امام فالو کرنا, اس کو بولتے. ہاں اگر امام نماز شروع کیا کھڑے ہو کر, بیچ میں بیٹھ گیا, تو مسلیاں نماز کھڑ کے پڑھیں گے. شروعات اگر نماز بیٹھ کر ہوئی امام سے, تو پیچھے کے لوگ نماز بیٹھ کے پڑھیں گے. اگر امام بیچ میں بیٹھ گیا تو کوئی پرابلم نہیں, آپ لوگ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا, پیچھے والوں. یہ اتباع ہے. ہمارا ماحول کیسا ہے؟ امام صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں, اچھا تم یہاں پڑھ لو, بیٹھ کو, کون تو نماز پڑھانے ہوتے ہیں. امام صاحب آ کے اگر کوئی بولے کوئی کھڑے ہو جاؤ بھائی میں سائڈ ہوں, وہ مسئلہ الگ ہے. امام کو ہم روک نہیں سکتے, آپ بیمار ہیں, آپ نماز سائڈ میں بیٹھ کے پڑھ لو, ہم پڑھا لیں گے کوئی بھی بول کے نہیں. نماز امام پڑھائے گا. امام اگر کسی کو پرمیشن دے وہ پڑھائے گا. مسلم ہو کے کوئی بھی نہیں بات نہیں کرے گا اس میں. اب جان سا نہیں, آپ بیٹھ جاؤ, کوئی نہیں پڑھو, چلو آپ پڑھو بھائی. نہیں, امام بیٹھ کے پڑھائے گا, پھر چلو بیٹھ کے پڑھیں گے.
یہ سنت ہے، یہ ضروری ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں۔ شرمانا تو ہماری ایک بیماری ہے۔ دوسری بیماری کیا ہے ہماری؟ کمنٹ کرنا، کمنٹس۔ ضرورت ہو بیٹا ہم نماز بیٹھ کو پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہو امام کو نماز پڑھانے کی؟ ایک نمازی تو ایسا بولتے ہیں ہم لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال شریعت کو ہم جہاں جہاں شریعت ہمارے دماغ کے خلاف آ رہی، ہمیں دماغ کی بات کرتے ہیں، ہم شریعت کو پیچھے ڈالتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلا بیان کریں گے انشاءاللہ، جہاں شریعت ٹکراتی ہے عقل سے، ہم عقل کو چھوڑیں گے، شریعت کو لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم اگلی بار بیان کریں گے اگلی تقرات میں انشاءاللہ، ضروری سمجھنا۔ تو نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ بیٹھ کر پڑھنا اگر ممکن نہیں ہے، کسی حالت میں جائز نہیں ہو سکتا، وہ نماز انسان کرسی پر بیٹھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور جو آدمی نماز نیچے بیٹھ کے بالکل نہیں پڑھ سکتا، کرسی پر ہی پڑھ سکتا ہے، اس آدمی کے بارے میں دوسروں کو زبان کھولنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ دوسروں کو نہیں بولنا یہ سب باتیں، اپنے بارے میں اپلائی کرنا۔ جو انسان نماز کرسی پر بیٹھ کے پڑھ رہا، وہ یہ بیان سننا، اپنے اوپر دیکھ لینا کہ میری حالت کیا ہے بھائی۔ اب میں آپ کو بولا، آپ مجھے بولے، آپ نماز آ کے نماز پڑھے، کرسی پر بیٹھے، میں بولا ان کے طاقت ہے نیچے بیٹھنے کی، پھر بھی نہیں بیٹھے انہوں۔ اگر واقعی ان کی طاقت نہیں نیچے بیٹھے گی تو میں گنہگار ہوتا نہیں۔ دوسروں کو نہیں بولنا، بیان سننا اس نیت سے کہ میں عمل کروں گا۔ یہ بیان لے کے دوسروں کے اوپر کیا بولتے امپلیمنٹ کرنا، دوسروں کے اوپر ڈالنا، تھوپنا، مزہ لینا، ایسا نہیں، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے ایسا۔ دوسروں کو نہیں بولنا۔ اب بیان چلا، اب پھر فجر نماز میں 10 لوگ بیٹھ کے نماز پڑھے، ہم لوگ ان کو نہیں بولنا ایسا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کا خاص دوست سے سمجھاؤ ان کو، آپ بھائی واقعی میں آپ کو تکلیف ہے کیا نیچے بیٹھ نماز پڑھنے میں؟ سمجھا سکتے ہیں آپ، سمجھاؤ اچھے انداز میں، محبت سے، پیار سے۔ آپ کے پاس طریقہ سمجھانے کا نہیں ہے، چھوڑ ڈالو، اللہ سے دعا کرو ان کے حق میں۔ لیکن کسی بھی پرٹیکولر آدمی کو آپ نہیں بول سکتے کہ یہ آدمی کے پاس طاقت تھی بیٹھ کے پڑھنے کی نیچے، پھر بھی یہ نماز بیٹھ کے پڑھ رہا کرسی پر، ایسا نہیں بول سکتے آپ۔ اپنے بارے میں سوچو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نیچے بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ شرم والا معاملہ نہیں میرے بھائیوں۔ اگرچہ کہ آپ کے بازو میں ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چھوٹے نہیں ہو گئے بیٹھنے سے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے تعجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ آپ کو بلند کرے گا، اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ اسی لیے جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے سجدے کرنا۔ ہم کو اتنی تکلیف ہے کہ بھائی سجدہ نہیں کر سکتے، تو آپ ہاتھ سے سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو سجدہ کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی ہم ملے سبحانے میں ہم سجدہ نہیں کر رہے، تو افسوس کی بات ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں، ادب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، عاجزی ہے کھڑے ہونا، اور بھی عاجزی رکوع کے اندر ہم چھپ گئے، اور عاجزی سجدے میں، اس کے آگے کا بھی نہیں ہے، فائنل ہے سجدہ عاجزی کے لیے۔ اب دل کی کیفیت بدل رہی تھی، ہمارا جو سٹرکچر ہے انسان کا جسم کی جو کیفیت ہے، کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سب سے زیادہ کوئی کس میں جھکا ہوا ہے؟ سجدے میں ہے، اور زیادہ نہیں ہے آگے جانے کے، اب آخری حد ہے وہ۔ اے اللہ میں عاجز ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے سر ٹکایا ہوں۔ اگر آپ کے پاس طاقت سے سجدے کریں گے، سجدے نہیں کر رہے ہیں آپ، ہاتھ سے سجدے کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور نماز میں جتنا آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، جتنی مجبوری ہے، اتنا ڈسکاؤنٹ ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہونا معاف، سجدہ کرنا، رکوع کرنا ضروری ہے۔ رکوع کرنا مشکل ہے، رکوع معاف، ہاتھ سے کرو، سجدہ کرنا ضروری ہے۔ سجدہ نہیں کر سکتے آپ، سجدہ کا معاف، ہاتھ سے سجدہ کرو، رکوع پوری کرنا پڑتا، قیام پورا کرنا پڑتا۔ جہاں مجبوری ہے وہاں آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے۔ ہم کو تکلیف ایک آئی پاؤں کی، ہمارا پاؤں فول نہیں ہوتا، ہم کھڑے ہونا معاف، سجدہ معاف، رکوع معاف، سب معاف۔ ایسا نہیں ایک مجبوری آئی ہم 3 چیزیں معاف کرا لیتے، نہیں۔ ہم کو سر میں ایک ایسا پرابلم آ گیا، ہم سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع کر سکتے ہیں، تو سجدہ بھی معاف، رکوع معاف، سب معاف۔ ایسا ہو رہا معاشرے میں میرے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا، ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا۔ اگر ہم کسی کے پاس جائیں گے، کسی گھر والے کے پاس کام کرنے جائیں گے، کام بات کرنا ہے، اب کام والا کیا کہتا ہے، گھر والا ایک آدمی ٹپ ٹاپ ہے تو ذرا بڑا مستری سمجھتا ہوں،
ان ٹکنے کے اوپر کپڑا لگ جائے تو کسی کام آتا ہی نہیں کہ بولتا ہوں اس کے ہاتھ سے کئی کو چپ کے لڑتا ہے تھوڑی دیر اس تو ٹکنے سے کپڑا پہنو جاؤ کم بات کرو اچھا دکھتا آپ اس کو یہ تو کام نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کے رزق کے بارے میں خود ڈیسائیڈ ہو جانا کہ میں یہ نیکی کروں گا تو رزق نہیں ملتا یہ غلط ہے. ٹپ ٹاپ دکھنا تو اچھا فون رکھ لو کافی ہے نہیں اچھے کپڑے پہنو اچھی ٹوپی لگاؤ تو اچھی کراپ کرو ٹکنے اچھے کپڑے پہننے کا کیا ہے حرام ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں اللہ کے نبی کے سسرے ہیں اللہ کے نبی کے سسرے. پہلے دو خلیفہ اللہ کے نبی کے سسرے ابو بکر عمر بعد کے دو خلیفہ اللہ کے نبی کے داماد ابو بکر عمر سسرے عثمان علی دونوں داماد رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کا غلام جو تھا فیروز نامی نماز کی حالت میں ان کو پیچھے چھرا بھونک دیا عمر بن خطاب کو ان کی خلافت کے دوران. عمر بن خطاب کی دعا تھی اے اللہ مجھے شہید کی موت دینا مجھے شہادت کی موت دینا. شہید انسان کہاں ہوتا جنگ میں ہوتا. دعا تھی کہ میں شہید ہونا جنگ تو نہیں تھی اس وقت تو صبح کی نماز پڑھیں پیچھے سے آیا فیروز نامی آدمی چھرا بھونک دیا عمر بن خطاب کو پورا خون جاری ہو گیا. اسی حالت میں نماز کمپلیٹ ہوئی عمر بن خطاب گر گئے بستر مرگ پر ہیں ابھی انتقال ہونے والے ہیں ایک دم سکرات کی حالت میں ہیں ابھی انتقال ہونے والا ہے. پورے صحابہ وغیرہ لوگ آ رہے ہیں ملاقات کریں گے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک نوجوان آیا اس کے کپڑے ٹخنے کے نیچے ہیں حضرت عمر کس حالت میں ہیں ابھی موت کے قریب ہیں ابھی انتقال ہونے والے ہیں. ایک نوجوان آیا دیکھنے کے لیے ملاقات کیا بات چیت کیا کیسے ہیں آپ کیا نہیں خیر خیریت پوچھ کر کے واپس جانے لگا. اس کو بولے میرے بھائی ادھر ارفع ثوبک اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر اٹھاؤ اللہ اکبر فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ کپڑا ٹخنے کے اوپر رکھے گا تیرا کپڑا پاک رہے گا اور تیرا دل بھی پاک رہے گا. تیرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. یہ تقوی کا ذریعہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستر مرگ پر موت کے بستر پر سو کر بھی ایک نوجوان کی فکر کر رہے ہیں کہ کپڑا ٹخنے سے اوپر اٹھاؤ. اللہ اکبر. ہمارے لیے چھوٹے موٹے بہانے وہ لوگ کیا سمجھتے وہ بلڈر کیا سمجھتا وہ گھر والا کیا سمجھتا وہ سار کیا سمجھتا وہ میڈم کیا سمجھتی وہ مستری کیا سمجھتا نعوذ باللہ سے چھوٹا دماغ ہے ہمارا. میرے بھائیو شرمانے کا نہیں. ایک کپڑا بار بار فولڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کٹ کرو کینچی سے. جب آپ سلاتے ہیں کپڑے تو ٹخنے کے اوپر سلاؤ کپڑے. آپ یہ آپ کے رزق میں کمی کا ذریعہ نہیں انشاءاللہ یہ آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. شرمانے کا نہیں. اگر دین پر عمل کرنے میں مسلمان شرمائیں گے تو پھر کون عمل کریں گے میرے بھائیوں. لوگ کئی ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں فیشن کے لیے. اب ایک نیا فیشن نکلا ہے داڑھی چھوڑنا فیشن نکلا ہے نیا فیشن. ایک حساب ہی داڑھی رکھتے لوگ ایسی ہی داڑھی رکھتے ایک دم فیشن ہے وہ دیکھ کے لوگ داڑھی چھوڑ رہے ہیں. مسلمان کا عمل حدیث کے لیے ہوتا مسلمان کا عمل سنت کے لیے ہوتا مسلمان کا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے ہوتا تو یہ اپنے کپڑوں کو رکھنے سے اوپر رکھو انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور داڑھی چھوڑنا اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور چیز ہے بڑی عمر میں قرآن سیکھنا. بڑی عمر میں ہمیں قرآن بولتے ہیں وہ بچہ کام ہو بچے سیکھ لیتے ہیں وہ کنٹاکٹ جا سکا ہے بچہ خالی وہ 300 بچے پڑھتے ہیں مکتب میں وہ کنٹاکٹ پہ قرآن پڑھنے کا باقی پورا اتنا قرآن معاف. میرا بچہ قرآن پڑھ رہا میرے کو معاف. میرے بچی قرآن پڑھ رہی میرے کو معاف. میرے بچی کی دعائیں پورے معلوم آپ کو معلوم نہیں میرے کو نہیں معلوم میرے بچی کو معلوم پورے. ٹھیک ہے یہ خوشی کی بات ہے ماشاء اللہ اپنی بچیوں کو آپ تعلیم دلے ماشاء اللہ اپنے بچوں کو آپ قرآن سکھائے اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اللہ آپ کو اس کے بجائے جنت نصیب فرمائے. لیکن آپ کا عمل کیا ہے. بہت سارے عمل ایسے ہم سمجھتے ہیں یہ بچوں کو کام ہے. طاقت جاگنا ہے بچے پڑھے تو بیٹھتی ہوں اندر. ارے بھائی آپ لوگ کیا کریں گے بڑے لوگ بیٹھ کے باہر بیٹھ کے بیڑے پئیں گے کیا باہر بیٹھ کے گلے گزارے کریں گے کیا روڈوں کو جا کے پھریں گے کیا.
دین پر عمل کرنا بچوں سے بڑھ کے بڑوں کا کام ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بچوں کا طاقت نہیں, جاگنا, بچے بیٹھتے اندر, قرآن بچے پڑھ رہے ہیں تو اندر جو قرآن پڑھ جاؤ, سب جاؤ. اس انداز میں بولتی کہ تمہارا کام ہمارا کام نہیں پڑھ سکا, بولتی نہیں میرے بھائیو. بڑے لوگ بھی قرآن پڑھنا سیکھنا, کئی صحابہ ایسے ہیں جو 50 سال کی عمر میں ایمان لائے, مکمل قرآن حفظ کرے, مکمل قرآن. اب یہ تو بہت بڑا کام ہے بھائی, کم سے کم قرآن دیکھ کر تو پڑھنے آنا, ہمارا قرآن دیکھ کر پڑھنے آنا. اگر ہم بہت اسپیڈ ہیں, 1 مہینہ کافی ہے قرآن سیکھنے کے لیے. سلو ہیں, 5-6 مہینے کافی ہے قرآن سیکھنے کے لیے. رمضان گزشتہ رات چلے گیا, اب رمضان آیا دیکھو, پھر رمضان اگلے سال بھی آتا رمضان. آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر اگلے سال رمضان میں زندہ رہیں گے تو اپنے اوپر افسوس کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ ہم بیان سنے قرآن سیکھنا بول کر 6 مہینے ہم کو دینا تھا, ہم 1 سال گزار لیکن ہم قرآن نہیں سیکھ سکے. کتنا افسوس کی بات ہے. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے شرم آتی, قرآن پڑھنے شرم آتی. جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اس کے کلام کو پڑھنا ہر مسلمان کو آنا چاہیے. 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتے. حدیث میں آتا ہے لا اقول الف لام میم حرف, آپ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو پڑھنا سیکھو. اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا, اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے, اس بندے کو ڈبل ثواب ہے, اس بندے کو ڈبل ثواب ہے. بندہ قرآن سیدھا پڑھنے نہیں آ رہا, اس کو بندہ قرآن اٹک اٹک کے پڑھ رہا, کہیں ہچے کرنا پڑ رہا, کہیں ٹھہرنا پڑ رہا, کہیں ریپیٹ دوبارہ پڑھنا پڑ رہا اس کو. ایسے بندے کو ڈبل اجر ہے, کیونکہ وہ بندہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے, پھر بھی آگے بڑھ رہا ہو غلطی آنے کے باوجود بھی. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, ماشاءاللہ اس میں ہم لوگ آگے ہیں, خود بھی قرآن پڑھو. میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ ہر دن جو ہے 2-3 گھنٹے نکالو, نہیں, ہر دن آج 15 منٹ نکالو بس انشاءاللہ. الف با تا صاحب 1 ہفتہ پڑھو انشاءاللہ, پھر الف زبر با آپ 1 ہفتہ پڑھو انشاءاللہ, کوئی بات نہیں ہے. آپ 1 سال میں, آپ 2 سال میں قرآن سیکھو. آپ ایک بار آپ قرآن سیکھ لیا, آپ انشاءاللہ زندگی میں آپ کے لیے انشاءاللہ کام آئے گا. قرآن پڑھنا آپ کو سیکھنا چاہیے, اس میں شرمانے کی بات ہرگز نہیں ہونا چاہیے. 6ٹھی بات ہے حلال ذریعے کو, حلال کمائی کو حقیر سمجھنا, حلال کمانے کو شرمانا. اللہ کو اگر ایسا موقع دیا کہ آپ جو ہے راستے میں کوئی چیز رکھ کے بیچ رہے ہیں, حلال چیز بیچ رہے ہیں, تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں. اس میں اگر آپ بنڈی پر رکھ کر موز بیچ رہے ہیں, اس میں شرمانے کی بات نہیں, اس کے اندر حلال کمائی ہے. بنڈی پر رکھ کر آپ آم جام بیچ رہے ہیں, آپ شرمانے کی بات نہیں. اگر آپ مٹی کھودنے کا کام کر رہے ہیں, شرمانے کی بات نہیں. آپ لیبر کا کام کر رہے ہیں, شرمانے کی بات نہیں. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں لاری کی, شرمانے کی بات ہے. آٹو چلا رہے ہیں آپ, شرمانے کی بات نہیں. جس معاشرے کے اندر حلال کمائی کے بارے میں شرمانے کا مزاج پیدا ہوگا, اس مزاج کے لوگ حرام کمانے نہیں شرمائیں گے. اچھے کو شرمائیں گے, برے کو بے شرم بن جائیں گے. اور میرے بھائی یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حلال کمانا, حلال کھانا ضروری ہے, شرط ہے, فرض ہے. اگرچہ کہ کام کتنا چھوٹا کیوں نہ معاشرے کی نگاہ میں, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کام کی بہت بڑی قدر ہے. صحابہ کرام تھے, لوہار تھے, بس صحابہ کرام لوہار تھے, بڑے کا کام کرنے والے تھے. بعض صحابہ تھے کھیتی باڑی کرنے والے تھے, بعض صاحب بازار میں چیزیں رکھ کے بیچنے والے تھے, بعض صاحب بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے. مختلف طریقے ہو سکتے, لیکن حلال کمانے والوں کو کم سمجھنا, حقیر سمجھنا, کیا لے پاپ نہیں, ایسا نہیں سمجھنا میرے بھائیوں. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نہیں شرمانا چاہیے. ایک اور بات ہے رسم و رواج کے بغیر شادی کرنا. اس میں بعض لوگ شرماتے, کیسا تھا نا ہماری شادی, ویسا شرم آتی ہے ہمارے کو. انہوں آتے ہیں ہمارا خالہ نہ, انہوں پورا کرتی انہوں, میں کیا جواب دینا ان کو. اب ان کو پکڑ کو جیل میں جا رہا تھا, کیسا باہر نکلا والا سکا. جو کوئی آدمی دین پر کوئی بھی عمل کرتا ہے بغیر شرمائے کے, سارے لوگ شرما رہے ہیں عمل کرنے میں,
تو اس کا عمل دوسروں پر اثر کرے گا انشاءاللہ، دوسرے دیکھ کے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ شرمانا کیا ہے اس میں؟ آپ نیکیوں کو اتنا عام کرو کہ گناہ کرنے والا شرمانا، شادی ہو رہی ہے پھول کا ہار ڈالنے والا شرمانا، قدم لینے والا شرمانا، ویڈیو نکالنے والا شرمانا، مرد بچے مہندی لگانے شرمانا، جوڑے کے پیسے مانگنے شرمانا، جوڑے دعوت کھلانے شرمانا، واری پھیری کرنے شرمانا، یہ ماحول پیدا کرنا۔ ایسا کیسا ہوتا؟ کوئی نہ کوئی اٹھنا اس کے آستے عمل کرنا، آستے تو کرا تو میں کرتا ہوں، انہوں نے کرے میں نہیں کرتا، یہ سب باتیں بے کر باتیں ہے۔ بہت سے لوگ کیا بولتے؟ پہلے سے آتا ہے وہ، اب ہمیں ختم نہیں کر سکتے بولتے۔ پہلے سے آ رہا، ہمیں عمل کرنا مشکل ہے، وہ چھوڑنا مشکل ہے بولتے ہم لوگ۔ اکریمہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اکریمہ نام ان کا، کس کے بیٹے ہم کو کوئی بول سکتے ہیں؟ اکریمہ صحابی ہیں، کس کے بیٹے ہوں؟ ابو جہل کے بیٹے۔ اللہ اکبر! ابو جہل کون؟ کافر ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، جہنمی ہے۔ بیٹا کون ہے؟ صحابی ہیں، جنتی ہیں۔ انہوں بولے وہ بات تو اوپر سے ہاں ہو رہا ہے کیا بھائی؟ اوپر سے بنیاد صحیح نہیں، ہمیں صحیح کر لینا بنیاد۔ ایک آدمی اگر پلر بنگ ڈال دیا، اس بلڈنگ مت دکھاؤ، کھوالنا ہو پلر، کیا ہے؟ پہلے سے کرے ہمیں اب کرے، یہ سوال نہیں، عمل نہیں کرنے کا بہانہ ہے یہ۔ اصل زبان کھولنا ہی نہیں اسلام آنے کے بعد۔ ابا کرے میں کرتا ہوں، ابا نہیں کرے میں نہیں کرتا، ویسا بول کو کتنے ایسے لوگ ہیں داڑھی باپ کو نہیں ہے، داڑھی بیٹے کو ہے، اور ان کیا بولنا تھا وہ داڑھی منڈا دوں میں پہلے بھی ابا چھوڑا بعد مجھے چھوڑ دوں گا لگا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ شادیوں میں کیا ہو رہا معلوم؟ کون آگے بڑھنا عمل کرنے کے لیے؟ پورا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، جو کوئی بندہ، جو کوئی نوجوان شریعت کے مطابق شادی کرے گا، پورا معاشرہ اس کے بارے میں کمنٹس کرتا، بہت نیک ہے انہوں، ادنا ناراض کر ڈالا انہوں، اس کی پھپھو شادی کی نہیں آئی، صرف پھپھو شادی کو نہیں آئی، دور کرا پھپھو کو۔ بھائی آپ اسلام کے مطابق عمل کریں گے، آپ کی پھپھو دور ہو گئی کوئی پرابلم نہیں، خالہ دور ہو گئی کوئی پرابلم نہیں، آپ کی چاچی دور ہو گئی، مامی دور ہو گئی، بھابھی دور ہو گئی، کوئی پرابلم نہیں۔ وہ کب تک دور ہوگی؟ وہ لوگ چند دن تک، پھر وہ لوگ آتے آپ کے پاس انشاءاللہ، آپ کی نیکی لائے گی کھینچ کر۔ جب ان کو ہدایت ملتی، جب ان کو توفیق ملتی، جب بھی وہ صحیح کام سے محبت کرنے لگیں گے، تو سب سے پہلے وہ آپ کو یاد کریں گے۔ وہ ہمارا بچہ شادی کر لیا، میں نہیں تو بھی میں کیئر نہیں کرا، اللہ کو، اللہ کا حساب کیا، دین کا حساب کیا، وہ میرا حساب نہیں کیا، خوشی کی بات ہے، یہی بولتا ایمان والا۔ اب دیکھو اس کے لیے ہم کو محنت کرنا پڑتا، ایسا نہیں کہ آج بولے کل ہوتا نہیں، کم سے کم ایک 15-20 سال محنت کریں گے اس کے اوپر۔ اگر ایک بندہ شادی کیا شریعت کے سنت کے مطابق، تو مطلب ہے کہ اس کا خاندان پورا شادی ویسا کرنے والا ہے فیوچر میں۔ ایسا نیکی کی بنیاد ڈالنا، نیکی شروع کرنا، جو نیکیاں مر گئی ہیں وہ شروع کرنا۔ حدیث میں بھگوا اس کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، من سن سنتا فی الاسلام فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ۔ جو کوئی بندہ ایک مری ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے، ایسا عمل جو لوگ چھوڑ گئے ہیں، بندہ شروع کراتا ہے دوبارہ نئے طریقے سے، اس کا دیکھ کر جتنے لوگ عمل کریں گے وہ سارے لوگوں کو اس کا ثواب ملتے ہوئے اس بندے کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس بندے نے وہ شروع کیا ہے۔ پورے معاشرے میں ایسا ہے کہ لوگ پھول کا ہار ڈال رہے شادی میں۔ ایک نوجوان ہوتا ہے پھول کے ہار کے بغیر شادی کرتا ہے، اس کا دیکھ کر دو لوگ عمل کرتے، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 12، 12 سے 15، 15 سے 20، 20 سے 80، 100، سب کا اجر اس کو ملتا، ان کو ملتے ہوئے۔ اگر وہ بندہ شرمایا ہوتا، پھر آپ شرمایا، بعد میں آپ کا بیٹا شرمایا، پوتا شرمایا، زندگی گھس جانا شرمانے میں۔ اس حیا کو ختم کرنا ہے، اس بیکار کی شرم کو ختم کرنا ہے، اپنے دل کی ایمان کو تازہ کرنا ہے، شریعت کی محبت کو آگے بڑھانا ہے، دین پر عمل کرنے میں خوشی محسوس کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری شادیاں صحیح ہوں گی، ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا بجٹ بیکار کاموں میں جانے سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھو جوڑے کی دعوت 50,000 روپے 30,000 روپے کوئی معمولی اماؤنٹ ہے، ایک مسلمان کا اماؤنٹ جو بندہ کمایا ہے محنت سے،
پسینہ خون ایک کر کے کمایا ہے، معمولی اماؤنٹ ہے وہ کھلا کے ایک بدعت کر کے ایک گناہ کا کام کر کے ہم پیسہ خرچہ کر دیں، وہ پیسہ بچا کے کوئی اور کام میں لگاؤ بھائی، دین کے راستے میں دو یا خود کے لیے استعمال کرو۔ دیکھو اگر 100 شادیاں ہوئے، 100 کے 100 لوگ جوڑ دعوت دے کرے، اور کتابوں میں بچا ہمارے لیے خود کو کام آتا، دین کو کام آتا، اپنے غریبوں کو کام آتا۔ خرچہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیکی ہمیں کہاں خرچہ کرنا بولے تو راستے ہم کہاں دکھے نہیں، ہم یہاں خرچہ کر ڈالیں۔ اور ایک شرم ہے، بیکار کی شرم، بے شرمیاں۔ چلو اب دیکھو دین کے معاملے میں شادی جس کو بولتے ہیں ہم، شادی کیا ہے اصل میں؟ میاں بیوی کے مابین درمیان کانٹریکٹ ہے، وہ اگریمنٹ ہے کہ آج سے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے حلال ہیں۔ اسی لیے کیا ہونا پروف ہو، بچی کا باپ ہو نا، باپ نہیں تو ماموں چاچا جو بھی ہو، 2 گواہ ہو، چند لوگوں سامنے اگر نکاح پڑھا دیے تو وہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ وہ خوشی میں کیا ہے، ولیمے کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے۔ یہ نکی دعوت کیسا ہے یہ؟ اگر بچے والے جو ہے دوسرے گاؤں سے ہے آئے نکاح کے لیے تو مہمان آئے تو ہم کو کھانا کھلانا پڑتا مہمانوں کو، شرط ہے مہمان نوازی ضروری ہے نا، اس لحاظ سے جو ہے اگر بچے والے کھانا کھلا دیے تھوڑا اور لوگ دور سے آئے دوسرے گاؤں سے آئے ہیں تو اس حساب سے دعوت دکھے گی، ہو اس کو ہم لوگ پرٹیکولر بنا کے ایک خاص شیپ دے کے ایک شکل دے کے اس کو ہم ایک دم پھیلا دیے ہیں نکاح کی دعوت کو۔ اس لیے نکاح کی دعوت کرنا نہیں۔ اگر بچہ دوسرے گاؤں والا ہے ہم لوگ اپنی بات رکھ سکتے، بھائی ہم لوگ وہاں آتے اور ولیمہ کرو، آپ ہم نکاح پڑھا لیتے، یا آپ یہاں کے ولیمہ کرو ہم نکاح پڑھا لیتے، ایسا بول سکتے، آپشن دینا ان کو۔ پھر بھی وہ نہیں مانے، بھائی نہیں بھائی ہم لوگ ولیمہ 3 دن بعد کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا ولیمہ 1 ہفتے کے بعد ہے، تو اب مختصر آدمی آیا آپ کھلائے تو بات، لیکن اس کے پیچھے ہماری قوم ایسا تباہ ہو گئی کہ نوجوانوں کی جوانی کا پورا سرمایہ اپنی بہنوں کی شادی میں لگ گیا۔ بہتر ہوتا کہ آپ پیسہ خرچہ کرتے اپنے گھر بنانے میں، پیسہ خرچہ کرتے آپ اپنی گاڑی خریدنے میں، پیسہ خرچہ کرتے آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے، پیسہ خرچہ کرتے آپ دین کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن آپ نے کھلانے پلانے میں پیسہ اپنا ضائع کر دیا۔ کیا ہوا شرم؟ اس میں یہ نکاح کی دعوت کھلانے میں شو والوں کی طرح آرس کے باپ کی بھی آدھی غلطی ہے اس کے اندر۔ کیسا غلطی ہو؟ اب میں پوچھتی دعوت ہے نکاح کی، نہیں بولتے، میں شرم آتی، کیسا بولنا، میں نہیں بول وہ فخر سے بولنا، الحمدللہ دعوت نہیں بولنا، ایسا بولنا۔ آپ نماز پڑھ کے آئے، کوئی ملا آپ پوچھے نماز پڑھ کے بول دو، ہاں پڑھا نہیں بولتے، کیا شرم سے؟ اللہ کا فضل ہے بھائی نماز پڑھا نہیں بولتے، اللہ کا شکر ہے بولتے، اچھا کام کرو، کوئی شرما نے کہا ہے۔ بچی کا باپ کیا کرتا بولے تو میرے پاس طاقت نہیں کیا کھلانے کی، میری بچی میں کو وزن کیا، بچی کو میاں نہیں کیا، ایک بچی میری، بچی کے نام سے 1 لاکھ روپے دو مسجد کو، آپ کی بچی تو بھائی جو 1 لاکھ خرچہ کرنا چاہ رہی نکاح کی دعوت میں، مسجد کو دو 1 لاکھ روپے، بچی کے نام سے دو، بچی کو اجر ملتا، آپ کی بچی تو اب میاں نہیں بچی کے اوپر، محبت نہیں بچی کے اوپر، آپ نہیں چاہتے کہ بچی کو ثواب ملے، آپ نہیں چاہتے کہ بچی کو اجر ملے آخرت میں، نہیں، معاشرے کا دباؤ ہے، پریشر ہے ذہنوں کے اوپر، ہم شرمانے کے نام پہ بہت ساری نیکیوں سے محروم ہیں، ہم بہت سارے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر ہماری شادیاں صحیح ہوں گی اس کے فائدے کیا ہے معلوم؟ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کا ٹائم بچتا۔ پہلی بات 500 لوگ شادی میں آئے، 500 لوگوں کے 500 دن بچتے، 500 دن میں وہ لوگ کتنے پیسے کمائیں گے؟ 1000 روپے اگر مزدوری بنائیں گے آپ تو 500 لوگ 5 لاکھ کمائیں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ نکی دعوت نہیں کریں گے آپ، وہاں 1 لاکھ بچ گئے، نہیں تو یہ 1 دن 2 دن 3 دن پہلے سے آنا، نماز نہیں، روزہ نہیں، اللہ رسول نے، قرآن حدیث نے، کیا نہیں، سب چھوڑ کے وہ ادرک چھلتے ہوئے، لہسن چھلتے ہوئے، چاول چھلتے ہوئے، گلے کرتے ہوئے دیکھ گزارتے ہیں، عورتیں ہمارے نماز نہیں پڑھتے، شادی کا کام۔ شادی میں نماز عارس کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ اب عارس کی سہیلیاں کون ہوں، عارس کے سگے کون ہوں، پھپھو کون ہوں، کہاں کا طریقہ یہ ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نکاح 1 بجے رکھے کیوں نکاح 11 بجے رکھو تاکہ عارس بھی جو ہے نکاح کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کر لے۔ نماز معاف نہیں ہے،
بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، سپلے کرے شادی میں، نماز معاف، کھانا پکائے، نماز معاف. واقعی ایسی مجبوری ہے، ایک دو لوگ وہاں رہیں گے، سب لوگ نماز پڑھیں گے، وہ بھی وہ لوگ وہاں جائیں گے، وہ بھی وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئیں گے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ شرما ہم لوگ پیچھے ہو گئے. اصل شرمانا کس کو بولتے ہیں؟ نیکی چھوٹ رہی ہے، دل میں شرم آنا، گناہ کا ماحول بن رہا ہے، شرم آنا، گناہ ہم سے ہو گیا، شرم آنا، ہم نیکی ہم سے ختم ہو رہی ہے، جا رہی ہے، دل میں شرم آنا. اس کے بجائے ہم اچھا کام کرنے شرماتے ہیں، برا کام چھوڑنے شرماتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ شادیاں جب تک صحیح نہیں ہوں گی ہمارے معاشرے کے اندر، تب تک ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امن ضائع ہوتا رہے گا، برباد ہوتا رہے گا، تباہ ہوتا رہے گا، اور ہمارے کئی سارے غریب بھائی بہنیں بھوکی پیاسی مرتی رہیں گی. ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں دینے کے لیے. سب سے بڑی بات میرے بھائیوں، آخری بات بتا رہا ہوں میں، شادیوں میں لوگ کیا کریں آج کل، لیول مینٹین کر رہے ہیں. میرا لیول یہ ہے تو میں ایٹم کھلانا نہیں بولتا. اب میں کیا منہ دکھانا دوستوں کو، میں کیسا ملنا میں. اچھا یہ شادی کی بات اٹھی تو پھر ایک بات لمبی ہوتی. پھر شادی میں عارض شو کے ماں باپ سے بڑھ کے عارض شو کے پھپھو خالہ کا زیادہ کردار ہوتا برایاں پھیلانے میں. شادی میں آ کر بدعت خرافت کون پھیلا دیا، آ کر عارض کی ماں کر دی، کیا پھپھو کر دی. میرا بھائی کا بیٹا، میرے کو بہت مایا ہے میرے بھائی کے بیٹے کے اوپر. اب ولیمے کے بعد جو پھپھو گئی گھر کو، پھر دکھتی بھی نہیں پھپھو. بھائی کے بیٹے کو مایا ہے تو خرچہ کون کرنا؟ پھپھو کرنا تو نہیں. اب بہو آپ کے بھائی کو بہو آ رہی تو بھائی ایک دو تولے سنا رہو بہو بھائی کا بیٹا تو میں نہیں. بھائی کے بیٹے کے اوپر آپ کی بھان کی بچی ہے، خالہ کی بیٹی، خالہ ہے آپ بچی کی، آپ ایک 3 تولے سنت ہے بچی کو. ایسا نہیں کرتے. ان کو خرچہ کرانا شرم دلا کو. وہ خرچہ کرانے والے بھی غلطی میں ہیں، ان کی بات سن کو باتیں کرانے والے بھی غلطی میں ہیں. بولنے والے سو باتیں بولتے رہتے. ہم لوگ شرمانے کا نہیں، دین پر عمل کرنا شرما نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دے رہے ہیں مسجد کے اندر. صحابی مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کا ایک پیر مین گیٹ کے اندر ہے، مین گیٹ کے اوپر ہے بھی ہو. اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود نے کچھ بھی نہیں سوچا، مسجد میں داخل ہوتے ہوتے اللہ کے نبی کا حکم بیٹھنے کا آیا، وہیں دروازے پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. کیا شرمانے کا ہے؟ نبی بول دو اسی کیا شرمانے کا ہے؟ نبی بول دیا ہو گیا. شرمانے کا ہے بھائی؟ نہیں میرے بھائیوں، دین پر عمل کرنے آپ کو شرم آ رہی ہے تو آپ کہاں نہیں شرمائیں گے؟ آپ گناہ کے کام میں نہیں شرمائیں گے، آپ اسراف کرنے نہیں شرمائیں گے، آپ فضول خرچہ کرنے نہیں شرمائیں گے، آپ دوستوں کا لحاظ کرنے کے لیے، رشتہ داروں کا خیال کرنے کے لیے، اپنے پارٹنر کا خیال کرنے کے لیے پیسے ضائع کرنا، پیسے پانی کی طرح بہانا، رسم و رواج کرنا، بدعت خرافات کرنا، بیکار کے کام کرنا شرمانے کے نام پر، یہ سراسر حرام ہے میرے بھائیوں. الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ تبدیلی آنے کی وجہ سے، ایک بیداری آنے کی وجہ سے کئی لوگ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہیں. الحمدللہ میں بولوں گا تو آپ کہیں ہم الٹا ہم کو نقصان نہ ہو جائے کہ ہمارے گاؤں کی باتیں لوگ کر کے لوگ بھی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، آس پاس کے لوگ بھی الحمدللہ. تو میں ایسا نہیں چاہ رہا ہوں کہ بھئی تعریف کر کے آپ کو بگاڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، میں اللہ کا شکر کرو اور آگے بڑھنا ہے ہم کو انشاءاللہ. تو آس پاس کے اوپر بھی اثر ہو رہا ہے گاؤں کا، حالانکہ ہم میں سے سب لوگ جا کے ان کو بولے بھی نہیں، سمجھائے بھی نہیں. عمل کا بھی اثر ہوتا، عمل کا بھی اثر ہوتا. رسم و رواج شادیوں میں جو ہمارے بالکل نہیں تھے، پورے ہم باہر سے لے لیے اپنے اندر. بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوٹی بات پہ ہم شرما رہی. اگر ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کا ولیمہ کر رہا ہے، باپ کی کمائی کے حساب سے 50,000 خرچہ کر سکتا ہے وہ، تو وہ جو ہے کیا کر رہا، شرما کے کیا کر رہا، 1 لاکھ لون لا رہا ولیمہ کھلانے واسطے. جائز نہیں ہے ایسا، لون لینا جائز نہیں ہے. ولیمہ کے لیے لون لینا کیا ہے؟ ولیمہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
آپ نے جو شادیاں کی 10-11 شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ ساری شادیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ گوشت کے ساتھ صرف ایک ولیمہ ہوا، بقیہ 9-10 ولیمے پورے بغیر گوشت کے ہوئے۔ اب گوشت میں ولیمہ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن پیسے نہیں تو بھی اس کو لون لانا، سود کو لانا، قرضے لانا، پھر سر پہ بوجھ بٹھانا، پھر بچوں کو تکلیف دینا اس کی وجہ سے، پھر آگے چل کر کے وہ فتنہ بننا کہ بچے بھائی بہنوں میں اختلافات آ گئے تو بھائیاں بولنا کہ شادی ہم لوگ کریں قرضہ لا کر کے، تو کیا بات کر دی، احسان جتلانا، سب بیماریاں اس کے اندر۔ پریزنٹ جو طاقت ہے اس میں ولیمہ کرنا۔ آپ کے سگے 500 ہوں گے، 100 کچھ بلاؤ، آپ کے پاس طاقت ایک ہی آئٹم رکھیں گے، ایک ہی آئٹم رکھو، آپ بڑھاتے کیوں خرچہ بڑھائیں گے، آپ مصیبت اٹھائیں گے۔ آپ سمجھ بات کیا ہے اس کے اندر؟ اگر کوئی پوچھ لیا کیا پکے ولیمے میں آپ کو، میں کیسے جواب دینا اس کو؟ بھائی اللہ جو طاقت دیا ہے میں وہ پکایا الحمدللہ اتنا اچھا۔ اب شرما کے نام پہ خرچہ اپنے اوپر ڈالیں گے۔ دیکھو ایک زمانہ تھا کہ باپ کے گھر میں جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کی پوری توجہ کیا ہوتی تھی، بچی کو کیسا اٹھانا، اس کی شادی میں خرچے کیسا برداشت کرنا، پیسے کہاں سے قرضے لینا، شادی کے لیے کچھ پراپرٹی بیچنا۔ ارے بھی اسلام میں ہے کہ پراپرٹی بیچنے کا شادی کے لیے پراپرٹی بیچتے ہیں۔ پراپرٹی کب بیچنا؟ جب آپ کو خرچہ کرنے کی ضرورت ہو، بندہ کوئی بیمار ہے پراپرٹی بیچے، بیماری دور کرے، گھر بنانا آپ کو پراپرٹی بیچے، گھر بنائے، دین کے لیے پیسہ دینا چاہ رہے ہیں آپ، پراپرٹی بیچے، دین کے لیے پیسہ دیے۔ شادی کے لیے پراپرٹی بیچنا کیا ہے؟ یہ جائز ہی نہیں ہے، ایسا غلط ہے یہ۔ شادی میں جہاں خرچہ اسلام دیا نہیں آپ کو، وہاں خرچہ کر رہے ہیں آپ پراپرٹی بیچ کے۔ اب تو ہم لوگ آئیں گے، دعوت کھائیں گے، پان کھائیں گے، چلے جائیں گے، اور کھانا پانی میں چلے آتا۔ لیکن آپ کی جو سرمایہ تھا، آپ کی جو پراپرٹی تھی، جو آگے چل کے آپ کی اولاد کو ملنے والی تھی، اب اس سے محروم ہو گئے آپ۔ بچیوں کو اٹھانے میں باپ مصروف تھا اس زمانے میں، اس کی پوری زندگی اس کا پورا پسینہ اسی لیے ٹپکتا تھا کہ میری بچی اٹھنا گھر سے، کیوں؟ بہت شرم آ رہی۔ میرے بھائی یاد رکھو، میرے بھائی بہت ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کوئی موقع سے میں۔ اگر کوئی بچی کا باپ بغیر شرمائے کے بچے والے سے مطالبہ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں آپ کے بچے کو میری بچی دوں گا، کہ میرا کنڈیشن ہے کہ میں نکاح کی دعوت نہیں کھلاؤں گا، وہ باپ بے شرم نہیں ہے، وہ باپ شرم والا ہے، وہ باپ حیا والا ہے، وہ باپ نیک ہے، وہ باپ گنہگار نہیں ہے، وہ باپ عزت دار ہے جو مطالبہ کرتا ہے بچے کے باپ سے کہ میں نکاح کی دعوت نہیں کھلاؤں گا۔ پہلے باپ گھٹانا، ادمیاں کیا بولیں گے، بعد میں بول لیتے ہیں ادمیاں، پہلے ہم گھٹانا، ہمیں خود نہیں بول لینا نہیں کھلاؤں گا تو لوگ کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے بول کر۔ یہاں تک معاشرہ ہمارا بن جانا کہ جہاں کہیں لوگ بچیاں تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ مائنڈ سیٹ لے کر آنا، ارے دعوت نہیں کرتے نکاح کی، آلریڈی وہ سوچ کو آنا ہونا، بچی پوچھتے وہ سوچنا پہلے نکاح دعوت تو ہمیں الٹا بولنا نکو دعوت بول کو، کیوں؟ آپ کو معلوم پہلے سے، آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اگر آپ ذرہ ان کو سم دیں گے، ذرہ موقع دیں گے ان کو یہ کرنے کا، تو بھی ڈیمانڈ شروع آتی ہے، یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ، ہمارا داماد آتا، ہماری بہو آتی، ہمارا چچا آتا، ہمارا پھپھا آتا، وہ سعودی سے ہی، انہوں بحرین سے ہی، انہوں لنڈن سے ہی، انہوں امریکہ سے ہی، انہوں ایسا مینٹین کرنا، صبح میں کھچڑی پکاؤ، جب باجیاں پکاؤ، کھچڑی کم پڑی تو لڑائیں پڑے، ایسے ہوتے۔ یہ لڑنے کے لیے ہر مل دیں گا، خود لا لو نا ناشتہ، آپ عزت دار لوگ، آپ لوگ عزت دار ہیں، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، آپ لوگ بچے والے ہیں، آپ لوگ بادشاہ ہیں، آپ لوگ پالنے والے بیوی کو بہو کو۔ میرے بھائیوں یہ شرم ولیمہ ختم کرو، ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ شرماؤ، گناہ کرنے شرماؤ، آپ گناہ کرنے شرماؤ، غلطی کرنے شرماؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے سے رسم و رواج کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے شرمانے والا بنائے۔ اے اللہ جو بھی ہم نے نیکیاں تو اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ جو بھی ہم نے روزے رکھے تو اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ جو ہم سے اس میں غلطیاں ہوں تو اسے معاف فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔